الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قابل احترام ذمہ داران احد، محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایک مبارک مجلس سے جوڑے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مجلس کو قبول فرمائے اور رمضان کی سعادتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہم آپ تمام کے مشکور ہیں کہ احد کی جانب سے جب بھی آپ کو دعوت دی جاتی ہے تو آپ حضرات و خواتین گرچہ مصروف ہیں، مصروف زندگی میں دین کے حوالے سے جو وقت کی قربانی آپ پیش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عظیم قربانی کو قبول فرمائے اور اس قربانی کو آپ تمام کے میزان حسنات میں شامل فرمائے، آمین۔ محترم سامعین اور سامعات، یہ آج ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان مہمان خصوصی جو تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے دوست ہیں، الحمدللہ عمر آباد میں ہماری ایک ساتھ تعلیم ہوئی اور اسی طرح سے جامعہ اسلامیہ مدینہ میں بھی الحمدللہ ایک ساتھ ہم نے تعلیمی سفر کو طے کیا۔ الحمدللہ شیخ محترم حافظ نذیر عمری مدنی حفظہ اللہ، جو کرناٹک سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں، سنڈور آپ کی بستی ہے، الحمدللہ مدینے سے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان کے ایک مشہور و معروف مدرسے جامعہ عربیہ رائے درگ میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ایک طویل مدت، اور اس کے بعد الحمدللہ اب فی الوقت آپ دوحہ قطر میں ہیں اور وہاں پر اپنی گراں قدر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور شیخ کے حوالے سے خصوصی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ ایک اچھے جو ہے اسلامی شاعر بھی ہیں اور بڑے جو ہے یعنی بہترین اشعار کا جو ہے مجموعہ بھی آپ نے جو ہے تیار کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں آئے دن ترقی عطا فرمائے۔ ہم احد کی جانب سے شیخ محترم کا پرتپاک استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے علم و عمل میں آئے دن ترقی عطا فرمائے، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہم آپ سے ادباً گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے خطاب سے ممنون فرمائیں، فلتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ الاحد ٹرسٹ کے سارے ہی ذمہ داران اور فضیلت الشیخ مولانا جعفر علی صاحب عمری مدنی حفظہ اللہ اور تمام ہی سامعین و سامعات کا میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں۔ آپ کا شکریہ میں بجا لانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس بابرکت مجلس میں کچھ سننے سنانے کا آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام ہی حضرات و خواتین کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کام کر رہے ہیں دینی کام، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت سے نواز کر دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ آپ تمام حضرات کو عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، آج کے اس پروگرام میں خطاب میں آپ لوگوں کے سامنے محبت الہی، اللہ رب العالمین کی محبت، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر سے اس وقت میں انشاءاللہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میرے محترم حاضرین، محبت الہی، اللہ رب العالمین کی محبت، یہ عبادت الہی کی بنیاد اور اساس ہے۔ کوئی بھی عبادت اس وقت تک
قابل قبول نہیں ہو سکتی. کوئی بھی عبادت، ہم جو بھی عبادتیں کر رہے ہیں، جو بھی نیکی کر رہے ہیں، جو بھی کار خیر کر رہے ہیں، اس وقت تک اللہ رب العالمین کے پاس وہ نیکی، وہ عبادت قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس عبادت میں، اس نیکی میں اللہ رب العالمین کی محبت شامل نہ ہو. اللہ رب العالمین کی محبت کے بغیر ہم اللہ کی جتنی بھی عبادت کر لیں، وہ عبادت مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی. میرے محترم حاضرین، محبت الہی ایک مومن کے دل کا یہ سرور ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ روح کی غذا ہے. اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں ہم پر ہیں. اللہ رب العالمین کی ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت ہے. جس بندے کو اللہ رب العالمین کی یہ محبت، یہ نعمت مل جائے، وہ دنیا کا بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے، سعادت مند انسان ہے، جس کے ذریعے سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں سنور جاتے ہیں، دونوں میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میرے محترم حاضرین، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی محبت کی اہمیت کس قدر عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین کی محبت ایک ایسا ہدف ہے، ایک ایسا مقصد ہے، ایک ایسا ٹارگٹ، ایک ایسا مقام اور درجہ ہے اللہ رب العالمین کی محبت، جس کو پانے کے لیے اولیاء، صالحین، حتیٰ کہ معزز انبیاء اور رسول علیہم السلام بھی اس کو پانے کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت، اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اللہ کی راہ میں انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لٹا دیا، آگ میں کود پڑے، یہاں تک کہ اپنے چھوٹے سے پیارے سے دودھ پیتے بچے کے گردن پر انہوں نے ذبح کرنے کے لیے چھری رکھ دی. میرے محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں، پیارے نبی سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ بننے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے تھے. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش، یہ تڑپ ہوتی کہ وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے بن جائیں، اللہ کی محبت انہیں حاصل ہو. لہٰذا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کا بڑا کثرت سے اہتمام کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. دیکھیے کتنی جامع دعا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، اے اللہ تیری محبت مجھے عطا کر دے، تیرا محبوب بندہ مجھے بنا دے. وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت کو بھی میں چاہتا ہوں، مانگتا ہوں تجھ سے جس سے تو محبت کرتا ہے. تیرے جتنے بھی محبوب بندے ہیں ان کی محبت بھی مجھے حاصل ہو جائے. وحب عمل یقربنی الی حبک، اے اللہ مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال کی محبت میرے دل میں ڈال دے کہ جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے تیری محبت، تیری قربت، تیری خوشنودی مجھے حاصل ہو جائے. بڑی جامع دعا ہے میرے محترم حاضرین. اس دعا کو ہم میں سے ہر ایک کو یاد کرنا ہے. جہاں پر ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے، اللہ کی محبت بھی ہمیں مانگنا ہے. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہم سے محبت کرنے لگ جا. یہ دعائیں ہمیں ضرور بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ جو کہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے. وہ دیکھیے اللہ رب العالمین کی محبت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، محبت اللہ سبحانہ وتعالی لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة. دیکھیے کتنا جامع ان کا جملہ ہے. وہ بیان فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی محبت اس قدر عظیم ہے، اس قدر وہ قیمتی ہے، اس کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی. لا يعادلها شيء ولا تماثلها لذة. دنیا میں مزہ لینے کے لیے بہت سارے اشیاء ہیں، بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین نے مزہ اور لذت کو رکھا ہے،
لیکن اللہ رب العالمین کی محبت میں جو مزہ آتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میں جو مٹھاس ہے، اللہ رب العالمین کی محبت میں جو لذت ایک مومن کو ملتی ہے، وہ لذت کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ یہ حقیقی مومن ہی، ایک کامل مومن ہی اللہ رب العالمین کی محبت میں وہ لذت، وہ مزہ اور وہ مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے، بلکہ آدمی اس وقت تک کامل مومن، بلکہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، موحد ہی نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ دل و جان سے اللہ رب العالمین سے محبت نہ کرے، دل و جان سے اللہ رب العالمین کو چاہنے نہ لگ جائے، تب تک وہ مومن نہیں کہلا سکتا، تب تک وہ موحد نہیں کہلا سکتا۔ اسی لیے ہم نے سنا ہوگا اس سے پہلے کہ توحید کی بہت سارے شروط ہیں۔ توحید کے ایک آدمی حقیقی موحد بننے کے لیے چند شروط ہیں، ان شروط کو اپنائے گا، اس کے تقاضوں کو پورا کرے گا، تبھی وہ کامل موحد کہلائے گا۔ جیسے توحید کے بہت سارے شروط میں العلم ہے، یقین ہے، قبول ہے۔ یقین، علم، قبول، مثال کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آدمی کے پاس توحید کے بارے میں مکمل علم ہونا ضروری ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ اے نبی آپ کلمہ توحید کے بارے میں مکمل علم حاصل کر لیجئے۔ دیکھیے ایک آدمی ہے، سڑک میں چل رہا ہے، راستے میں جا رہا ہے، بورڈ پر کلمہ توحید لکھا ہوا ہے، وہ جانے انجانے میں چلتے ہوئے اس بورڈ کو پڑھ لیا کہ اس میں لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، کیا اسے ہم موحد کہیں گے؟ کیا اس غیر مسلم کو ہم موحد کہیں گے جو صرف چلتے ہوئے اسے معلوم بھی نہیں، شعور بھی نہیں، بس وہ اس بورڈ کو پڑھ لیا جس میں کلمہ توحید لکھا ہوا تھا؟ ہم اس کو موحد نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ اس نے نہیں پڑھا۔ تو جس طرح سے علم کے بغیر ایک آدمی موحد نہیں ہو سکتا، کلمہ توحید کو جانے بغیر، اس کے معنی کو سمجھے بغیر وہ موحد نہیں ہو سکتا صرف زبان سے اس کا اقرار کرنے سے، ویسے ہی اللہ رب العالمین کی محبت بھی ایک کلمہ توحید کی شروطوں میں سے ایک شرط ہے۔ جب تک اللہ رب العالمین کی محبت کو ہم اپنے دل میں نہیں بسا لیں گے، اپنے ہر چیز سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ہم محبت نہیں کریں گے، تب تک آدمی موحد نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اگر آدمی اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ، اللہ رب العالمین کی محبت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی محبت کی طرح کسی اور سے محبت کرنے لگتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے، مشرک ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لہذا جب مشرکوں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، جب مشرکوں کو قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اپنے معبودان باطلہ سے مخاطب ہو کر جہنم میں کہیں گے، جن کی وہ دنیا میں پرستش کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان سے مخاطب ہو کر وہ کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین، تاللہ اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، ہم لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے تم لوگوں کو، یعنی تم معبودان باطلہ کو، ہم رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ ہم کھلی گمراہی میں اس لیے تھے کہ تم معبودان باطلہ کو ہم نے رب العالمین کے برابر قرار دے دیا۔ دیکھیے میرے محترم حاضرین، اس آیت کی تفسیر میں اہل علم بیان کرتے ہیں، دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُمْ مَا سَوَّوْهُمْ بِهِ سُبْحَانَهُ فِي الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِمَاتَةِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْقَدْرِ وَإِنَّمَا سَوَّوْهُمْ بِهِ فِي الْحُبِّ۔ دیکھیے کتنا بڑا عظیم جملہ ہے، وہ کیا بیان کرتے ہیں، دیکھیے مفسرین، شارحین، علماء کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، یہ جو مشرکین جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ بات پتہ ہے کہ مشرکین مکہ خصوصاً یہ لوگ، ان کا یہ شرک ایسا تھا کہ وہ لوگ معبودان باطلہ کو خلق میں پیدا کرنے میں، روزی کے دینے میں، زندگی اور موت کے دینے میں اللہ رب العالمین کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ انہوں نے معبودان باطلہ کو اللہ کے برابر نہیں ٹھہرایا، اس لیے کہ مشرکین سے جب کہا جاتا
کہ تمہارا پیدا کرنے والا خالق کون ہے، تو کہتے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق، موت و حیات کا مالک اللہ ہے۔ بس وہ مشرکین جو ہے ان کا شرک یہ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ معبودان باطلہ کی محبت کو بھی اپنے دل میں بسائے ہوئے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے انہیں ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیا، انہیں مشرکین قرار دے دیا گیا، دائرہ اسلام سے انہیں خارج کر دیا گیا۔ تو اس سے کیا بات پتا چلی کہ اللہ رب العالمین کی محبت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک کی اصل بنیاد ہے، جیسا کہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں الاشراک فی المحبہ اصل کل اشراک عملی فاصل فی المشرکین هو اتخاذهم اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ یہ فتح المجید میں کتاب التوحید میں محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں۔ تو ہر شرک کی بنیاد، اصل جڑ اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین کی محبت کے ساتھ معبودان باطلہ کی محبت کو اپنے دلوں میں بسانا۔ اسی لیے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی وہ پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے اپنا ماتھا اور سر جھکاتا ہے، وہ اس لیے جھکاتا ہے کہ اس کے اندر اس کی محبت ہو جاتی۔ آدمی کسی درخت، کسی قبر کے سامنے سر اس لیے جھکاتا ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے محترم حاضرین، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ محبت اللہ رب العالمین سے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین سے ہماری دل و جان سے زیادہ محبت ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک وضاحت کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ محبت کی بہت ساری اقسام ہیں، محبت کے بہت ساری قسمیں اہل علم نے بیان کیا۔ ایک عقدی محبت ہوتی ہے، ایک طبعی محبت، فطری محبت جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ اللہ رب العالمین کی محبت کے وہ منافی نہیں ہے، کہ آدمی طبعی طور پر، فطری طور پر بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، انہیں چاہنے لگتا ہے، جیسا کہ آدمی اپنے ماں باپ سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اپنے بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ طبعی محبت ہے، یہ فطری محبت ہے، جو کہ عقدی محبت کے منافی نہیں ہے۔ آدمی اللہ رب العالمین کی جو عقدی محبت ہے اس کو رکھتے ہوئے طبعی محبت یہ کر سکتا ہے، بلکہ ہونا چاہیے، اسلام میں یہ مطلوبہ عمل ہے۔ اسی لیے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، اے اللہ کے نبی آپ کے پاس سب سے محبوب کون ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، تو جواب میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ، فرماتے کہ میں اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ ہونا چاہیے تھا پیارے نبی کا جواب۔ تو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ، میں سب سے زیادہ محبت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتا ہوں۔ پھر صحابی نے پوچھا، صحابی رسول نے، اے اللہ کے نبی مردوں میں آپ سب سے زیادہ کسے چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابوہا، میں ابو بکر سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، ان کو پسند کرتا ہوں، چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ ایک محبت فطری اور طبعی ہوتی ہے، ایک محبت عقیدے کی ہوتی ہے جس کو ہم عقدی محبت کہتے ہیں۔ عقدی محبت میں ہماری محبت کا سب سے زیادہ حقدار اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین۔ لیکن طبعی محبت جو فطری محبت ہوتی ہے، اس محبت میں ہم ماں باپ سے محبت کرنا چاہیے، بیوی بچوں سے محبت کرنا چاہیے، رشتہ داروں سے محبت کرنا چاہیے، یہ فطری محبت وہ عقدی محبت کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اہل علم نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ طبعی اور فطری محبت بھی وہ عقدی محبت کے شرعی حدود کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ ماں باپ سے بھی اتنی ہی محبت کریں جتنی محبت کرنے کا ہمیں قرآن و حدیث میں حکم دیا گیا۔ ماں باپ کی محبت ایسی نہ ہو کہ ہم لوگ ماں باپ کی محبت میں جو ہے اللہ رب العالمین کی مخالفت کرنے لگ جائیں، دین کی، رسول کی مخالفت کرنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طبعی محبت بھی شرعی حدود کے دائرے میں ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق جتنا کہا گیا اتنی ہی ہونا چاہیے۔ میرے محترم حاضرین،
اسی طرح سے میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، غور طلب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے، ہر ایک کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ رب العالمین کو چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ لیکن میرے محترم حاضرین، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم میں کا ہر ایک کا یہ کہنا کہ میں اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہوں، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے، یہ اتنی کمال کی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، پتے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ رب العالمین ہم کو چاہنے لگے، یہ اصل کمال ہے۔ ویسے تو یہود و نصارہ بھی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، لیکن کیا ان یہود و نصارہ کو اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوئی؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ان کا دعویٰ، وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے نحن ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، واحباؤہ، اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی محبت ہمارے دلوں میں، اللہ کے محبوب بندے، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ لیکن اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید میں، وہ بھی ام القرآن میں، سورۃ الفاتحہ میں، جس کو کہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین دو ٹوک الفاظ میں ان کے اس دعوے کو جھٹلاتے ہوئے ان کا یہ جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ یہود و نصارہ اللہ کے محبوب بندے تو دور کی بات، بلکہ یہ مغضوب ہیں، اللہ رب العالمین کا غضب ان پر ہمیشہ نازل ہوتے رہتا ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، اللہ رب العالمین ان سے چاہتا نہیں ہے، اللہ کی محبت انہیں کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیے میرے محترم حاضرین، پتہ چلا آدمی صرف اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے سے اللہ کی محبت اسے حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ خود اس سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ اصل کمال یہی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ہم سے چاہنے لگے، پسند کرنے لگے۔ میرے محترم حاضرین، ایک حدیث ہے جس میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العالمین جب کسی بندے کو چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلا کر فرماتا ہے انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحببہ، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اس بندے سے، اس آدمی سے محبت کرنے لگتے ہیں جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، چاہتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، اپنے ماتحت فرشتوں کے پاس جاتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے پاس جا کر آسمانوں میں یہ ندا دیتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، اے لوگو، اے فرشتوں کی جماعت، اے فرشتوں، اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ ندا دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین زمین میں جو فنا بندہ ہے اس سے محبت کرتا ہے، لہٰذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس آدمی سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فیحب اہل السماء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آسمان میں رہنے والے جتنے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، وہ ساری مخلوق اس آدمی کو چاہنے لگتے ہیں، پسند کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثم یوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کی مقبولیت، لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت کو، اس کی محبت کو ڈال دی جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ دیکھیے میرے محترم حاضرین، اس حدیث میں ہمیں ایک بہت ساری باتیں ہمیں اس میں معلوم ہوئی۔ اس میں ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی، اللہ رب العالمین جس بندے کو چاہنے لگتا ہے، جس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، ایسے بندے سے آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے۔ دنیا میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، دنیا میں مقبولیت بھی اسے ملتی ہے۔ کتنی بڑی بات، اللہ کی محبت اگر مل جائے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور سب کے نزدیک وہ محبوب بن جاتا ہے۔ آج افسوسناک بات یہ ہے کہ آدمی یہ کوشش کرنے لگتا ہے کہ وہ لوگوں کے محبوب ہو، اللہ کو ناراض کر کے،
اللہ کے خلاف جا کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے لگا ہے، لوگوں کی محبت چاہنے لگا ہے، بالکل یہ غلط طریقہ۔ اگر ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً فرشتوں کی محبت بھی حاصل ہوگی، لوگوں کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ عرش والے کو اگر ہم خوش کریں گے تو فرش والے خود بخود خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہمیں اس بات کو اپنی ذہنوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً ہر ایک کی محبت ہمیں حاصل ہوگی، ہر ایک کے ہم محبوب اور چہیتے بنیں گے۔ میرے محترم حاضرین، میرے محترم حاضرین، محبت الہی حاصل کرنے کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری نیکیاں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو کرنے سے اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں ملتی ہے، اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا اگر ان اعمال کا ہم اہتمام کریں گے، ان کے تقاضوں کو اگر ہم پورا کریں گے۔ میرے محترم حاضرین، ویسے قرآن و حدیث میں جتنے بھی نیک کام ہمیں بتلائے گئے، ان نیک کام کرنے سے، اور قرآن و حدیث میں جتنے بھی منکرات بتائے گئے، جتنے بھی گناہ کے کام، برائیاں بتائی گئی ہیں، ان سے رکنے سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے یقیناً۔ لیکن کچھ احادیث میں، کچھ آیتوں میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں چند اہم کام بتائے ہیں، اعمال بتائے ہیں، جن کو کرنے سے خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں ملتی ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، ای الاعمال احب الی اللہ، اے اللہ کے نبی، وہ کون سے اعمال ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہیں؟ دیکھیے صحابی کی تڑپ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی چند اعمال بتائیے جن اعمال کو کرنے سے اللہ کی محبت مجھے حاصل ہو اور اللہ کے نزدیک وہ اعمال بڑے محبوب ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایمان باللہ وصلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ مسند ابو یعلا کی دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مروی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، اللہ کے محبوب اعمالوں میں سے ایک عمل، اللہ رب العالمین پر کامل ایمان لانا۔ اللہ رب العالمین پر کامل ایمان لانا چاہیے، مکمل یقین اللہ پر ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اللہ کی محبت ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اللہ کے محبوب ہم نہیں بن سکتے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے سب سے پہلے شرط یا سب سے پہلا عمل یہی بتایا، اللہ کے محبوب بندہ بننے کے لیے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے، شرک سے ہم پاک ہونا چاہیے، بدعات و خرافات سے ہم دور رہنا چاہیے۔ جب تک ہم موحد اور متبع سنت نہیں ہوں گے، تب تک اللہ کے محبوب بندے ہم نہیں بن سکتے۔ پھر دوسرا عمل اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وصلۃ الرحم، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کا احترام کرنا، ان کے حقوق کے، ان کے تقاضوں کو پورا کرنے سے بھی اللہ رب العالمین ایسے بندے کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ پھر تیسرا عمل اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمایا، ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی سے لوگوں کو روکنا، بھلائی کا حکم دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہنا۔ یہ کام کرنے سے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے بھی اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، محبت کی تعریف، اہل علم نے محبت کی تعریف میں کیا کہا ہے؟ بذل المجہود فی معرفت المحبوب و مرضاتی، یعنی جس سے آدمی چاہتا ہے، محبت کی تعریف کیا ہے؟ جس آدمی جس چیز کو یا جس ذات کو چاہتا ہے، اس کی اچھی کیا، اس کی مرضاتی ہی، یعنی وہ کس چیز سے پسند ہوتا ہے، کون سی چیز اسے ناراض کرتی ہے، اس کو جاننے کا نام محبت ہے۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ فلاں آدمی کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایسے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کام کے کرنے سے وہ خوش ہو جائے، اور ایسے کاموں سے وہ اپنے آپ کو رکاتا ہے جس سے وہ خوش ہو جائے۔ تو لہٰذا ہم اللہ رب العالمین جن کاموں کو کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، وہ کام کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ جن کاموں کے کرنے سے ناراض ہوتا ہے،
ان کاموں سے ہم رکیں گے، یقیناً اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہوگا، اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہوگی۔ یہی اصل محبت کا تقاضا ہے، محبت کی تعریف ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، ایک سبب یہ بھی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ کثرت سے توبہ و استغفار کرے، پاک صاف رہے۔ پاک صاف رہنا، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کرنے سے بھی اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت میں واضح انداز میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ کی محبت ہمیں حاصل کرنا ہو تو ہمیشہ توبہ و استغفار کا اہتمام کریں اور پاک صاف رہنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی عقیدے کے اعتبار سے بھی گندا رہتا ہے، جسمانی اور ظاہری اعتبار سے بھی گندا رہتا ہے، صفائی کا اہتمام نہیں کرتا اور اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار نہیں کرتا، اللہ رب العالمین ایسے آدمیوں کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگوں سے ناراض رہتا ہے، اللہ محبت نہیں کرتا۔ لہٰذا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کاموں کو کرنا بے حد ضروری ہے۔ میرے محترم حاضرین، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اللہ کا وعدہ دیکھیے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، جو آدمی گناہوں پر شرمندہ ہو کر معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو معاف کرنے والا، وَهُوَ الْغَفُورُ وَالْوَدُودُ، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بہت بڑے علامہ ہیں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ، جو کہ بڑے مفسر ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بیان فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین کی شان کیسی ہے۔ اللہ رب العالمین کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نافرمانی کرتا ہے، گنہگار بندہ جب شرمندہ ہو کر اللہ رب العالمین کے پاس آ کر توبہ کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین نہ صرف اس بندے کو معاف کرتا ہے بلکہ اس گنہگار بندے کو معاف کر کے اس سے محبت کرنے بھی لگتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ وَالْوَدُودُ، اللہ رب العالمین گنہگار بندے کو معاف کر کے پھر اسے محبت بھی کرنے لگتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان و عظمت ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ دیکھیے مثلا ایک آدمی جو ہے، ایک کمپنی کا بہت بڑا اونر ہے، مینیجر ہے، اس کے ماتحت رہنے والے لوگوں سے اگر جانے انجانے میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے، کچھ غلطی ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو ہو سکتا ہے وہ مینیجر، وہ کمپنی کا بڑا آدمی اس غلطی کو نظر انداز کر دے یا معاف کر دے، لیکن اگر غلطی بڑی ہو، ظاہراً دکھانے میں تو وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن دل میں اس کی کچھ خلش رہ جاتی ہے، دل میں ایک کھٹک سی اس کے اندر رہ جاتی ہے۔ آدمی کبھی کبھار جو ہے معاف تو کرتا ہے لیکن محبت کرنے نہیں لگتا۔ لیکن اللہ کی شان ایسی ہے، اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو ان کے توبہ و استغفار کے سبب معاف بھی کرتا ہے، پھر انہیں پسند بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، اپنا قریب ترین بندہ بھی ایسے لوگوں کو بناتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل کرنے کے بہت سارے اسبابوں میں سے، بہت سارے ذرائعوں میں سے ایک اہم ذریعہ یہ بھی ہے کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا۔ فرائض کے ساتھ فرض نمازیں، فرض روزے، فرض حج، فرض زکوٰۃ، ان کے علاوہ بھی کچھ بہت سارے نوافل ہیں، ان کا اہتمام کرنا، نوافل نمازوں کا اہتمام، نوافل روزوں کا اہتمام، نوافل صدقات و خیرات کا اہتمام۔ اللہ نے اگر استطاعت دیا ہے، مزید مال دیا ہے، جو فریضہ حج ہے، فریضہ حج کے علاوہ عمرے ہیں، اور دوبارہ اگر موقع دیا تو پھر حج کرنے کا اہتمام، اگر ہم نوافل عبادت کا اگر ہم اہتمام کریں گے تو اللہ رب العالمین کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے، اللہ کا محبوب و بندہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي شَيْءٌ مِّمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِّمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبُّهُ۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے
کہ آدمی ایک بندہ عبادت کرتے کرتے فرائض کا انجام دیتے دیتے وہ نوافل کا اہتمام کرنے لگ جاتا ہے. جب وہ نوافل کا اہتمام کرے گا تو وہ اللہ رب العالمین کا قریب ترین بندہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وما يزال عبدی يتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ جو ہے نوافل کا اہتمام کرتے کرتے میری قربت حاصل کرتا ہے، اتنی قربت حاصل کرتا ہے کہ حتی احبہ، وہ میرا محبوب بندہ بن جاتا ہے، میں اس کو پسند کرنے چاہنے لگ جاتا ہوں. دیکھیے میرے محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کی محبت اگر ہمیں حاصل کرنا ہو تو نوافل کا ہم کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں، اللہ رب العالمین کے جو صفات علیاء ہیں، اچھے اچھے نام اللہ رب العالمین کے ہیں، اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے صفات ہیں، اللہ کے ناموں، اللہ کے صفات کی معرفت، ان کا علم حاصل کرنے سے بھی اللہ رب العالمین ہمیں چاہنے لگتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے، پسند کرنے لگتا ہے. حسن بصری رحمہ اللہ وہ بیان فرماتے ہیں من عرف ربہ احبہ، جو اللہ کو جس قدر جاننے کی کوشش کرے گا، اللہ کے بارے میں مکمل علم حاصل کرنا، اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں مکمل علم حاصل کریں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین کی محبت اسے حاصل ہوتی ہے. ایک مشہور روایت ہے، مشہور حدیث ہے، بخاری میں منقول ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا راویہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریے کو، ایک ٹیم بنا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سریے کو، ایک جماعت کو بھیجے اور ان میں سے ایک آدمی کو امیر بنایا، ان کا امام مقرر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ جماعت گئی سفر پہ، سریے پہ، تو جنگ کے لیے گئے، تو ان کا ایک امیر تھا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بنایا تھا. تو وہ نماز میں امامت کرتے ہوئے ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور ضم سورہ کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، قل اللہ احد کی تلاوت کرتے تھے. تو لوگوں نے آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اے اللہ کے نبی، ہمارے امام صاحب ہیں جو کہ سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص قل اللہ احد کو پڑھتے ہیں، ہر نماز میں، ہر رکعت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ امام صاحب سے پوچھو کہ کیوں ایسا وہ کرتے ہیں، سلوہ لئی شیء یصنع ذلک، کیوں ایسا کرتے ہیں، کیوں ایسا سورۃ الاخلاص کی، قل اللہ احد کی تلاوت وہ ہر رکعت میں کرتے ہیں، پوچھئے. تو جب پوچھا گیا تو بیان کرتے ہیں لأنہا صفت الرحمن، میں اس لیے ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھتا ہوں اس لیے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے صفات بیان کیے گئے، اللہ کے اس میں نام ہے، اللہ کے صفات بیان کیے گئے ہیں اور انہیں مجھے بہت پسند ہے. اللہ کے نام، اللہ کی صفات سے میں بہت چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس لیے میں اس کا اہتمام کرتا ہوں اس سورت کا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں حبک ایہا ادخلک الجنہ، اللہ کے ان صفات، اللہ کے ان ناموں سے تمہاری محبت، سورۃ الاخلاص سے تمہاری محبت، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں ڈال دیا، تم جنتی انسان ہو. متفق علیہ حدیث ہے میرے محترم حاضرین، بخاری اور مسلم میں روایت موجود ہے. تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے ناموں کے بارے میں، اللہ کے صفات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے بھی اللہ رب العالمین کی ہمیں محبت ملتی ہے، اللہ رب العالمین چاہنے لگتا ہے. میرے محترم حاضرین، ویسے بہت سارے اعمال ہیں، اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت، یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں اللہ کا کثرت سے ذکر ہونا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید میں غور و فکر اور تدبر ہونا چاہیے، جس کے ذریعے سے اللہ کی محبت ہمیں ملتی ہے. اسی طرح سے ایک عظیم عمل یہ بھی ہے الحب للہ والبغض للہ، اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا، اللہ کے خاطر کسی بندے سے نفرت کرنے سے بھی اللہ کی محبت ایسے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، ایسے لوگوں کو محبت حاصل ہوتی ہے. بلکہ اللہ کے نبی کی روایت وجبت محبتی، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وجبت محبتی، جو اللہ کے خاطر کسی سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کے خاطر کسی کو دیتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے. اللہ اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہے اپنی محبت کو. ایسے بندوں کو چاہنے کے لیے اللہ اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے. جو لوگ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی سے نفرت کرتے ہیں، اللہ پر یہ واجب ہے، اللہ نے اپنے اوپر یہ واجب قرار دے لیا ہے کہ ایسے لوگوں سے وہ چاہنے لگتا ہے،
محبت کرنے لگتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، شاید میرا وقت ہو رہا ہے اور ایک 5 منٹ میں 3-4 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کر ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین جب کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، چاہنے لگتا ہے، تو اس کی زندگی میں دنیا ہی میں کچھ علامات، کچھ نشانیاں رونما ہوتی ہیں اس پر، کچھ نشانیاں ایسی دکھنے میں آتی ہیں، نمایاں ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں، جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے، اللہ رب العالمین کا یہ چہیتا بندہ ہے۔ یہ کچھ علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم پرکھ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ آئیے ہم ان چند علامات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم حاضرین، کسی بندے کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو دنیا میں اللہ رب العالمین اسے مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، ترمذی کی حدیث ہے۔ آدمی، اللہ رب العالمین جس کو جتنا بڑا اجر و ثواب دینا چاہے گا، اللہ اسی قدر اسے آزمائے گا۔ بڑا انعام، بڑا انعام کے ساتھ بڑے آزمائشیں بھی ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ جب کسی قوم سے محبت کرنے لگتا ہے تو انہیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ بعض لوگوں کی یہ غلط فہمی ہوتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جسے محبت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دولت سے نوازتا ہے، دنیا سے نوازتا ہے، مال سے نوازتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے کو دنیا میں سب سے بڑا مالدار بنا دے، ضروری نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یعطی المال من یحب ومن لا یحب ولا یعطی الدین الا من یحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مال اپنے محبوب بندے کو بھی دیتا ہے، اور اپنے مبغوض بندے جن کو اللہ محبت نہیں کرتا، ایسے بندے کو بھی دیتا ہے۔ اللہ مال سب کو دیتا ہے، دولت دنیا کسی کو بھی دے سکتا ہے، مسلمان کو بھی دے سکتا ہے، کافر کو بھی دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يُعْطِ الدِّينَ إِلَّا مَن يُحِبُّ، لیکن دین کی توفیق، اسلام کی توفیق، ایمان کی توفیق اگر کسی کو ملتی ہے تو اللہ رب العالمین صرف اپنے محبوب بندے کو دیتا ہے۔ دین اگر کسی کو ملا ہے، اسلام اگر توحید کسی کو ملا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی محبت کی علامت، ایک بہت بڑی علامت ہے۔ آدمی دنیا میں اگر فقیر ہی صحیح، مصیبتوں میں مبتلا ہی صحیح، بیمار ہی صحیح، لیکن اگر اس کے پاس دین کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، توحید کی دولت ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہے، اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کا وہ محبوب بندہ ہے، اللہ اسے آزما رہا ہے۔ صبر کرنا چاہیے، ایسے موقع پر صبر سے کام لیں گے، اللہ پر توکل اور بھروسہ یقین رکھیں گے، یقیناً اس کی آخرت سنورے گی۔ آخرت میں بڑے بڑے انعامات اس کے منتظر ہیں، اللہ رب العالمین آزماتا ہے۔ میرے محترم حاضرین، اسی طرح سے ایک علامت یہ بھی ہے جس کو ہم دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، وہ یہ کہ آدمی کو دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کی سزا دنیا میں اسے دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، یقین بات ہے کہ آدمی گنہگار ہے، جانے انجانے میں بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو بسا اوقات اللہ رب العالمین عجل عقوبت ذنبہ فی الدنیا، دنیا ہی میں اس کی گناہوں کی سزا اللہ رب العالمین دے دیتا ہے، تاکہ آخرت میں اسے اول وہلا میں ہی اسے جنت کی نعمتوں سے سرفراز کر سکے، آخرت میں کچھ اسے سزا نہ دے سکے، اس لیے دنیا ہی میں اسے کچھ مصیبتیں، پریشانیاں ڈال کر اللہ رب العالمین اسے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ ایک اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اب یہ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے آج سے یہ دعا کرنے لگ جائیں کہ اے اللہ، میں جتنے بھی گناہ کیا ہوں اس کی سزا جو ہے دنیا ہی میں مجھے دے دے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین سے پیارے نبی نے کہا
ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. اللہ سے کبھی اپنے گناہوں کی سزا نہیں مانگنا چاہیے کہ انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے, انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سزا مانگنے, اور اللہ رب العالمین اگر سزا دینے پہ آ جائے تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا, آدمی برداشت نہیں کر سکتا. لہٰذا ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنا, عافیت مانگتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے. ایک صحابی بیمار ہو گئے تھے, عیادت کرنے کے لیے گئے, ان کی زیارت کرنے کے لیے گئے, بڑے بیمار تھے. اللہ کے نبی جا کر دیکھے وہ صحابی کو اتنے بیمار ہو گئے ہیں, اتنے بیمار ہو گئے ہیں, مرغی کے چوزے, مرغی کا جو بچہ آتا نہیں, مرغی کے چوزے کے مانند چھوٹے ہو گئے ہیں. ان کے ہڈیاں, ان کا جسم جو ہے سکڑ کے باریک ہو گیا ہے, ایک دم ڈھانچہ ہو گئے ہیں, ڈھانچے کی طرح ہو گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے. وہ صحابی کی عیادت کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے, تمہاری حالت ایسی ہو گئی, تم اللہ سے کچھ مانگتے ہو, کیا ماجرا ہے تمہارا؟ وہ صحابی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی, میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ آخرت میں جو کچھ میرے لیے سزا ہے وہ سزا دنیا ہی میں دے دے, اور آخرت میں مجھے کوئی سزا نہ دے, ہمیشہ مجھے جنت میں ڈال دے, فوراً مجھے جنت میں دے دے, عطا کر دے, آخرت میں کوئی سزا نہ ہو, آخرت کی سزا مجھے دنیا ہی میں دے دے. میں یہ اللہ سے دعا مانگتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ تمہاری ایسی حالت کر دیا. ہمیشہ تم اللہ سے عافیت مانگتے رہو, سلامتی مانگتے رہو. ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بندہ مانگنے لگ جائے, جو کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا, بلکہ ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے, ہم کو تو مانگنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے بسا اوقات اپنے بعض بندوں کو دنیا ہی میں بیماری میں ڈالتا ہے, مصیبتوں میں ڈالتا ہے, پریشانیوں میں ڈالتا ہے, تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں, وہ پاک صاف ہو جائے, اور آخرت میں وہ اول وہلہ میں جنت میں داخل ہو. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اس فیصلے پر ہمیں راضی اور ہونا چاہیے, نہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے سزا مانگنا ہے دنیا میں. اسی طرح سے اللہ کے محبوب بندے ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی عبادتیں ہیں, نیکیاں ہیں, ان نیکیوں کو کرنے کے لیے اسے آسانی مہیا ہو جاتی ہے, اور اللہ رب العالمین کی عبادتوں میں وہ لذت اور مٹھاس وہ پاتا ہے, محسوس کرتا. اس سے بھی ایک علامت یہ ہے کہ بہت ساری عبادتیں ہیں, عبادتوں میں انسان کو اگر لذت ملتی ہے, مٹھاس ملتی ہے, مزہ آتا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے. اگر عبادتوں میں اسے سستی محسوس ہو رہی ہے, وہ ناراضگی, لاپرواہی برت رہا ہے, تو مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عبادتوں میں شوق پیدا کریں, ذوق پیدا کریں, نشاط پیدا کریں, ایکٹیو رہیں عبادتوں میں. عبادتوں میں شوق, ذوق اور اس میں جو ہے نشاط پیدا کرنا, آدمی متحرک رہنا نیکی کے کاموں میں, یہ اس بات کا تقاضا یا علامت ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب بندہ ہے. میرے محترم حاضرین, ویسے بہت ساری باتیں تھیں, میں اسی پر اپنی بات پر اکتفا کرتا ہوں, اس لیے کہ وقت ہو چکا ہے. میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو, مجھے اور آپ کو, تمام ہی مرد و خواتین کو, سامعین و سامعات کو, اللہ رب العالمین کی محبت اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ رب العالمین کی خوشنودی, رضامندی عطا فرمائے. اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اللہ رب العالمین ہمیں کامیاب بنائے. جب تک اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے, اسلام, ایمان, توحید پر اللہ رب العالمین ہم سب کو رکھے, اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر, اسلام پر ہو. آمین. میں پھر دوبارہ جو ہے الحد ٹرسٹ کے ذمہ داران اور جو بھی علماء اور سامعین و سامعات ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا, اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کا بہترین بدلہ آپ لوگوں کو عطا فرمائے. آمین. واقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.